السلام علیکم میری پیاری ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 24۔ انا سوڑھا کیوں رب نے بنایا، انا سوڑھا کیوں رب نے بنایا، آوا جاواں کہ میں یارا نو مناواں، آوا جاواں کہ میں یارا نو مناواں۔ فضیل اپنے گروپ کے درمیان میں بیٹھا گٹار بجا رہا تھا۔ اس وقت وہ تمام کالج کے وسیع لان میں بیٹھے تھے، اور یہ ہیرو گیری جھاڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گروپ کے بالکل پیچھے لگی بینچز پر ایک دوسرا گروپ بیٹھا تھا۔ اس میں فضیل کی لیلا بھی موجود تھی، جو اس کا گانا بڑا انجوائے کر رہی تھی۔ دیکھ محسن، یہ اپن کو امپریس کرنے کے لیے گا رہا ہے، عیشا نے کالر کھڑی کرتے ہوئے اپنے اسسٹنٹ کے کندھے پر ہاتھ مار کر فخر سے کہا۔ وہ فضیل کا گانا بڑا انجوائے کر رہی تھی، جانتی تھی وہ اسے امپریس کرنے کے لیے ہی گا رہا ہے۔ محسن نے اپنا موٹا سا چشمہ درست کرتے ہوئے بولا، سمجھاؤں گا اسے جا کر کیوں اندھے کنویں میں کود رہا ہے، شاید یہ بیچارہ آپ کو ٹھیک سے نہیں جانتا۔ وہ بڑے معصومانہ اور سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی عادت کے مطابق ہونٹوں کو کبھی پھیلاتا کبھی سکیڑتا۔ اوہ ابے! عیشا نے ایک زوردار ہاتھ اس کی پشت پر مارا۔ محسن لڑکیوں کی طرح کرا اٹھا، اپنی للو بند رکھیو، اگر اس خوبصورت پٹھان لڑکے کو معلوم چلا کہ میں عیشا کھوکر اسلام آباد کے سب سے بڑے انڈر ورلڈ ڈان کی دکلوتی بہن ہوں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اب اگر وہ پیچھے ہٹا تو میں یہی سمجھوں گی کہ تو نے اس کو بھڑکایا ہے، اور پھر جو تیرا میں حال کروں گی۔ نہیں، میں کچھ نہیں بولوں گا، میرے باپ کی توبہ۔ عیشا کی نشیلی ہرنی جیسی آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل لگا ہوتا تھا، جو اسے اس کے ددھیا رنگ پر مزید اس کے حسن کو خوابناک بناتا تھا۔ کالج میں زیادہ تر لوگ جانتے تھے کہ وہ چلتا پھرتا ڈینجر ہے، کوئی لڑکا اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا تھا، لیکن فضیل کی مت ماری گئی تھی، جو وہ انجانے میں اس کے حسن سے مروب ہو کر اس کی طرف پیش رفت کر بیٹھا۔ تالیوں کی گونج پر فضیل کے گانے کا اختتام ہوا۔ اس نے نچلا ہونٹ دبا کر آڑی نگاہ سے عیشا کی جانب دیکھا، جو اسی کی طرف آ رہی تھی، چہرے پر مسکان سجائے، ہنسی تو پھنسی، ہنسی تو پھنسی۔ وہ ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے بڑا کوئی تیر مارا ہو۔ عیشا اس تک آئی تو خود ہی ارد گرد کے تمام لڑکے لڑکیاں وہاں سے ہٹ گئے۔ فضیل خوبصورت مسکان سجائے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ میں تجھے پسند ہوں کیا؟ عیشا نے کان کو جاتے ہوئے کہا۔ بہت۔ فضیل نے آواز میں بھاری پن ڈال کر گمبھیر عاشقانہ لہجے میں آنکھوں کی ادائی دکھاتے ہوئے کہا، تو بس پھر آج سے تو میرا یار، بولے تو بوائے فرینڈ۔ عیشا نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ فضیل کی آنکھیں اتنی زیادہ ڈائریکٹ بات پر کھل کر باہر آنے کو تیار ہوئیں۔ اتنی جلدی ڈائریکٹ بوائے فرینڈ؟ فضیل کھسیایا۔ تو کیا تو میرا بھائی بننا چاہ رہا ہے؟ توبہ کر، میں تو بس فرینڈ بننا چاہتا ہوں، اس نے اسی کے اسٹائل میں کہا۔ نہیں، اپن کے پاس سے اتنا وقت نہیں ہے، ٹائم کھوٹی نہیں کر سکتی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو فضیل نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ منظور ہے۔ عیشا گہری مسکرائی، اور اگلے ہی لمحے اس نے جو کیا، فضیل کو لگا اس کے سر پر زور سے کسی نے ڈنڈا مارا ہے۔ ٹن کی آواز اس کے کانوں میں گونج گئی اور اسے جھٹکا سا لگا۔ اس نے سانس روک لی تھی، کیونکہ عیشا نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ عیشا کو لگا کہ وہ اسٹیچو ہو چکا ہے تو وہ دور ہوئی۔ ہیلو، کیا ہو گیا؟ اس نے اسے ہلایا۔ وہ سانس روکے کھڑا تھا۔ عیشا نے اپنے مردانہ ہاتھوں سے اس کے سینے پر دھپا دھپ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ سانس لے فوزی، سانس لے۔ وہ اسے دھڑا دھڑ مار رہی تھی۔ سینہ توڑے گی کیا؟ رک جا ظالم عورت، رک جا۔ فضیل نے اس سے دور ہو کر سینہ سہلایا، پھر دونوں ہونٹ دبا کر مسکرا دیا، جبکہ عیشا آنکھیں سکیڑ کر اسے گھور رہی تھی۔ سفیان کو اس سب کا کچھ معلوم نہیں تھا، وہ اسی کالج کے دوسرے ڈپارٹ میں ہوتا تھا۔ اگر وہ ہوتا تو ضرور اپنے جڑواں بھائی کو اس کھائی میں کودنے سے روک لیتا۔ مجھے لگتا ہے میم بک میں کچھ مس پرنٹنگ ہے، یہ سوال میں کئی بار حل کر چکی ہوں، میں نے بہت ریسرچ بھی کی ہے انٹرنیٹ پر، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حورم اپنی میتھ کی کتاب کو تھامے انچارج کے سامنے بیٹھی تھی، دونوں سر جوڑ کر کوشش کر رہی تھی کہ
اس سوال کو حل کر لیں، لیکن پورے سیکشن میں موجود کسی ٹیچر سے وہ سوال حل نہ ہوا تو آخری نتیجے پر حورم یہی پہنچی کہ شاید بک میں مس پرنٹنگ ہو گئی ہے۔ خیر وہ گھر آ گئی اور اس کا ارادہ مزید تحقیق کرنے کا تھا۔ اس سے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور بار بار اس سوال کو لکھ کر سرچ کرنے لگی۔ اس کی کچھ ایکسپلینیشن تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف سے آ رہی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہو رہی تھی۔ ابھی وہ لگی ہوئی تھی کہ پیچھے سے اس کی کوآرڈینیٹر روشانی کا میسج آیا۔ میں ایک نمبر فارورڈ کر رہی ہوں، تم ان سے یہ سوال پوچھ لو، ہو سکتا ہے یہ انہیں معلوم ہو۔ یہ ہمارے اسکول میں اکاؤنٹ کے نئے ہیڈ سر آئے ہیں۔ نام تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کی بڑی شہرت سنی ہے کہ وہ بہت ہی ذہین اور پڑھے لکھے ہیں۔ تم ان سے بات کر کے دیکھو، کیونکہ ہر حال میں اس سوال کو کلاس میں ایکسپلین کرنا ہوگا کل۔ اس نے وہ نمبر سر کے نام سے سیو کیا اور انہیں بک کی تصویر کے ساتھ ایک میسج ٹائپ کر کے بھیج دیا۔ السلام علیکم سر، میں لوئر سیکنڈری سیکشن کی میتھس کی ٹیچر ہوں۔ آپ کا نمبر روشانہ میم نے دیا ہے۔ پلیز اگر اس سوال کو حل کرنے میں آپ میری کوئی مدد کر سکے تو میں منتظر ہوں۔ سب نے ہی کوشش کر لی ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمیں گمان ہو رہا ہے کہ یہ ایک مس پرنٹنگ ہے۔ آپ ایک نظر دیکھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک پکچر اسی نمبر سے موصول ہوئی۔ مقابل نے سوال حل کر کے بھیج دیا تھا، ساتھ نیچے ایک میسج تھا، یہ اس طرح سالو ہوگا، اگر سمجھ نہ آئے تو بتائیں مجھے۔ حور نے جیسے ہی دیکھا تو پہلی نظر میں ہی اسے سمجھ آ گیا کہ وہ کہاں غلطی کر رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سر، ہمیشہ خوش رہیں آپ، مجھے اس سوال کی ٹرک سمجھ آ گئی ہے، حور نے فوراً جواب دیا تھا۔ اس کے میسج کا مقابل نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی حور نے اس کا نام پوچھا، نہ ہی احمد نے نام دریافت کیا۔ سمز دونوں کی نئی تھی۔ پاکستان میں دونوں کا یہ نمبر ابھی کسی کے پاس نہ تھا، کسی سے بات ہی کہاں کرتے تھے دونوں۔ قدرت نے کچھ بہت الگ سوچ رکھا تھا دونوں کے بارے میں۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میرے سر میں خاک ڈالنے کا ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ اکبر کے کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رومانہ وہیں سے گزر رہی تھی کہ وہ اشما کے کمرے کے باہر ٹھہر گئی۔ رات کے اس پہر ابا کیوں چیخ رہے ہیں؟ اسے حد درجہ تشویش ہوئی۔ وہ کبھی بھی انا پر یوں غصہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ رحم کرے، دونوں کی لڑائی ہو گئی کیا؟ وہ کان لگا کر سن رہی تھی۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اشما اکبر کو سمجھا رہی تھی، اکبر آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، وہ اب بڑا ہو گیا ہے، اس پر بھروسہ رکھیں، کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اشما، حد ہوتی ہے فیورزم کی یار، تم اس کے عمل کو جسٹیفائی کیسے کر سکتی ہو؟ آپ پلیز بیٹھ جائیں، پانی پئیں۔ وہ اسے ٹھنڈا کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ باہر کھڑی رومانہ نے ماتھے پر بل سجائے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ احمد نے کچھ کیا ہے کیا؟ وہ مزید متجسس ہوئی۔ اور رومانہ، اسے کیسے سمجھاؤ گی تم؟ اکبر نے جب اس کا نام لیا تو اس کے کان مزید کھڑے ہو گئے۔ یہ ابا نے اس کا نام کیوں لیا تھا؟ اس نے اب دروازے کی جھرری سے جھانکنا شروع کر دیا۔ میں کیوں سمجھانے لگی رومانہ کو؟ مجھے نہیں لگتا ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق برقرار ہے۔ رومان کوئی بے وقوف نہیں ہے، اسے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ رومانہ کو اپنے سینے میں سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کون سا فیصلہ؟ اس کے دل نے پکارا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد ان دونوں کا ہی کاغذی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، دیکھنا۔ تم اتنا وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اکبر کی دروازے کی طرف پشت تھی، لیکن اشما نے رومانہ کو دیکھ لیا تھا۔ میں اسی لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں دیکھ پا رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہے ان کے بیچ، بس گھسیٹ رہے ہیں اس رشتے کو۔ رومانہ بھی شاید یہی چاہتی ہے، اور جسے آپ بچہ سمجھ رہے ہیں نا، وہ ایک بھرپور مرد ہے، اس کی بھی کچھ فطری خواہشات ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ رومانہ کا بس صحیح چل رہا تھا کہ دروازہ دھکیل کر اندر آ جائے اور اپنی انا سے چیخ چیخ کر پوچھے کہ کیا کر دیا اس نے ایسا؟ بیوی ہے اس کے پاس تو پھر کیا آگ لگی پڑی تھی اسے دوسری شادی کرنے کی؟ اسی کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اکبر کا یہ جملہ سن کر رومانہ کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا۔ چھناک کی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رومانہ اور وہ ٹوٹا ہوا گلاس انہیں دروازے پر ہی نظر آ گئے۔ رومانہ باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے مرے مرے قدم اٹھا کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اکبر نے اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کر اشما نے اسے روک دیا۔ رہنے دیں، ابھی برابر سے غلطی ہے اس لڑکی کی، نہ جانے کیا کرتے پھر رہے ہیں دونوں کے دونوں۔ جو کیا ہے اب بھگتیں گے بھی خود، ہم ان کے بیچ میں نہیں بولیں گے۔ میں نے ایک صاحب کتاب لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، وہ کرسچینٹی فالو کرتی ہے، میں اسی سے شادی کرنے کے لیے لندن آیا ہوا ہوں۔ رومان نے اکبر کو جب یہ خبر سنائی تھی اسی وقت سے اس کا پارا ہائی تھا۔ رومانہ مرے مرے قدموں سے کمرے میں واپس آ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا ہے، رومی میرا ہے، وہ کسی اور عورت سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے شاید غلط فہمی ہو گئی ہے، میں جا کر ابا سے بات کرتی ہوں، میرا کسی اچھے دماغ کے ڈاکٹر سے علاج کروا دیں، شاید میں پاگل ہو گئی ہوں میں۔ وہ ہسٹریائیوں کی طرح اٹھی اور کمرے سے جانے لگی۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا۔ نمبر رومان کا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ لندن میں تھا، اس نے ایک میسج بھی نہ کیا تھا، لیکن اب اس وقت اس کی کال دیکھ کر رومانہ بہت ڈر گئی تھی۔ یہ مجھے کال کیوں کر رہا ہے؟ شاید معافی مانگنے کے لیے۔ اس نے فون کی طرف قدم بڑھائے۔ معافی ہی تو مانگ رہا تھا وہ اتنے عرصے سے۔ اسے لگا اب بھی معافی ہی مانگنے کے لیے کال کی ہے۔ اس نے فون اٹھایا تو رومان کی آواز تھی۔ رومانہ۔ ہاں رومان، تم؟ وہ ابھی کچھ کہتی کہ رومان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے شادی کر لی ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی آؤں گا پاکستان۔ تمہیں پہلے سے اسی لیے بتا رہا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ تمہارا پیچھا مجھ سے مکمل طور پر چھوٹ گیا ہے۔ میں اپنی قسم پر قائم رہوں گا۔ تمہارا اور میرا مستقبل شاید کبھی ساتھ تھا ہی نہیں۔ مجھے ذہنی اور جسمانی سکون کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں سمجھا سکوں، منا سکوں، لیکن شاید میں تمہارے دل سے اتر چکا ہوں، اور اب میرا بھی یہی حال ہے۔ تم بھی میرے دل سے اتر چکی ہو رومانہ۔ اپنی قسم پر ہمیشہ قائم رہوں گا۔ ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے، میں اور میری بیوی، ہم حویلی جائیں گے۔ تم اپنے ابا اور انا کے ساتھ خوش رہو۔ تمہیں میری ذات سے اب کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رومانہ پتھر کا مجسمہ بنی تھی، اس کا زوم ٹوٹ گیا تھا، شاید وہ زوم جو اسے رومان پر تھا کہ وہ حسین مرد صرف اس کا ہے۔ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر کتنے مزے سے کہہ رہا تھا کہ میری ذات سے اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ صدمہ زدہ سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی، آنکھوں سے آنسو تک نہ نکلے۔ وہ عجیب کنفیوژن کا شکار ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔